الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وقال اللہ سبحانہ وتعالی ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر بات کو یا جو بھی باتیں بیان کی جائے ہر انسان اس نیت سے سنے کہ اللہ کرے یہ میرے دل پر اثر کرے، بولنے والا بھی سننے والے بھی، اس لیے کہ جو بھی چیز انسان کے دل پر اثر کرتی ہے وہ یقین تک پہنچا دیتی ہے، انسان کو اس کا یقین ہو جاتا ہے، اور جس چیز کا انسان کو یقین ہو جائے وہ چیز پھر انسان اختیار کرنے لگ جاتا ہے، جس کو عمل کہا جاتا ہے۔ آج کی نشست میں ایک روحانی بیماری اور انتہائی خطرناک بیماری جو اس وقت ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بیماری میں گھرا ہوا ہے، اس بیماری کے ذکر کا یا تذکرہ کا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے پہنچا سکوں، سمجھا سکوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے لکیریں کھینچنے لگ گئے۔ کھینچتے کھینچتے آپ نے ایک مربع بنا لیا، ایک اسکوئر، ایک یعنی 4 کونے والا ڈبہ سا بنا لیا، اور اس کے درمیان سے ایک لائن یا لکیر کھینچی جو اس ڈبے سے باہر نکل رہی تھی، اور چھوٹی چھوٹی چند لکیریں اور کھینچی جو کہ یعنی ایک سائڈ پہ اندر ہی اندر ڈبے کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی۔ اب صحابہ سے سوال کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کی زندگی ہے، یہ جو ڈبہ ہے، یہ مربع ہے، یہ انسان کی زندگی ہے، اور یہ جو لکیر باہر گئی ہے جس نے اس مربع کی لائن کو بھی کراس کر کے لمبی ایک لائن لگ گئی ہے، یہ انسان کی امیدیں ہیں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں میں نے لگائی ہیں یہ انسان پر اس دنیا میں آنے والے حوادثات، اس دنیا میں آنے والی بیماریاں، اس دنیا میں آنے والی پریشانیاں، یہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب یہ ساری بات سمجھانے سے مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ نہ اللہ کو، نہ مجھے، نہ شریعت کو لمبی لمبی امیدیں باندھنے یا لمبی لمبی امیدیں کرنے سے یہ انسان میں بہت بڑی بیماری ہے، ایک مرض ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اور باقاعدہ طور پہ محدثین نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے باقاعدہ باب باندھے ہیں کہ بھئی یہ باب اس بیان میں ہے کہ انسان کی امیدیں لمبی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جب انسان کی امید لمبی ہوتی ہے نا تو پھر اس کے بعد انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، انسان پھر آخرت کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی سارا فوکس، اس کی ساری توجہ صرف اس طرف ہے کہ میں اپنی امید سے مراد یہ ہے کہ خواہشات بھی اس سے مراد ہیں، بے وجہ قسم کی تمنائیں جیسے ہم کہتے ہیں، میں یہ کر لوں گا، میں 10 سال بعد، 15 سال بعد یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، ایسے ہی ناجائز قسم کی کچھ خواہشات انسان لیے پھر رہا ہوتا ہے۔
اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ امید کا ہونا یہ اسلام کے ایمان کے منافی نہیں ہے، یہ فطرت ہے، مزاج میں اللہ نے رکھا ہے، انسان امیدیں لگا۔ دیکھیں آپ، مشہور جملہ ہے امید پہ دنیا قائم ہے، ہم سب سنتے ہیں یہ جملہ، اور نا امیدی یہ کفر ہے۔ لیکن امید سے مراد یہ ہے کہ بھائی وہ امید جو آپ کے جائز رخ پر ہو۔ تھوڑی سی بات ذرا مثال سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ جس امید کا رخ صحیح ہوگا وہ امید بھی صحیح ہوگی، وہ امید آپ کو آخرت تک لے کے جائے گی۔ جس امید کا رخ غلط ہوگا وہ امید بھی غلط ہوگی، اور وہ امید آپ کو آخرت سے غافل کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت پر دو چیزوں کا خوف ہے، یعنی مجھے ڈر ہے کہ میری امت دو چیزوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبی لمبی امیدیں باندھنا جن کا رخ صحیح نہیں ہوگا، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہشات۔ مجھے امت پر بہت ڈر ہے کہ میری امت کی خواہشات جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بتایا بھی ان دونوں سے کیا فرق پڑے گا۔ جس شخص کی امیدیں لمبی ہوں گی، جس کی خواہشات زیادہ ہوں گی، اس شخص پر دو قسم کے اثر پڑیں گے۔ ہر شے کا اثر ہوتا ہے اس دنیا میں، آپ رہتے ہیں نا، آپ پر ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دو اثر پڑیں گے اس دنیا میں رہتے ہوئے، نہ تو وہ حق بات کہے گا نہ حق بات قبول کرے گا۔ یہ دو باتیں اس کو یہ بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ جس کی امیدیں لمبی ہوں گی، جس کی خواہشات زیادہ ہوں گی، اس میں یہ دو عادتیں پائی جائیں گی۔ نہ اس کے منہ سے حق بات نکلے گی، صحیح بات نہیں نکلے گی اس کے منہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خواہش کا غلام ہے، اس کی تمنائیں بہت بڑی بڑی ہیں، وہ اپنے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اور نہ ہی حق بات اس کے دل میں اترے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تمنائیں اتنی بڑی ہیں اور خواہشات ایسی ہیں کہ اس کا دل اندر سے ان خواہشات میں گھرا ہوا ہے، اب حق بات اسے لگے گی نہیں۔ اب جائز امید کیا ہے اس کی میں مثال دے دوں۔ اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے، یہ ایک جائز امید ہے۔ ظاہر ہے ہر شخص اے اللہ تو ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، یہ جائز امید۔ یہ رخ صحیح ہے امید کا، اللہ مجھے جہنم سے بچائے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، پل صراط پر سے میں تیزی سے گزر رہا ہوں، جنت کی نعمتیں مجھے مل جائیں۔ یہ ہیں امیدیں جو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اس کے برعکس جس قسم کی ہم امیدیں لیے پھر رہے ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کو غافل کر دے۔ اور بڑا خطرناک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی انسان میں پائی جائیں تو یہ اس کے بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان میں پائی جائیں تو وہ اس کی بدبختی کی علامت ہے کہ یہ شخص بدبخت ہے۔ سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کی آنکھ خشک ہو جائے، فریز ہو جائے جسے ہم کہتے ہیں، منجمد ہو جائیں، جمود العین، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جمود العین، آنکھوں کا جم جانا، یہ آنکھ رونے والی نہ ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ اس شخص کی بدبختی کی علامت۔ جنازہ اٹھا رہا ہے، اس کو رونا نہیں آ رہا، قبرستان میں گیا اس کو رونا نہیں آ رہا، قبر میں اتار رہا ہے اس کو رونا نہیں آ رہا، جنازے میں کھڑا ہے اس کو رونا نہیں آ رہا، تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا نہیں آ رہا، تو یہ جو آنکھ کا خشک ہو جانا ہے یہ اس شخص کے بدبخت ہونے کی علامت۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ تو ظاہر ہے انسان کے، یعنی یہ جو آنکھ کا جو قطرہ ہے نا، یہ آنسو کا قطرہ، یہ جہنم تک کو اتنی طاقت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ کبھی کبھی تنہائی میں آدمی بیٹھ کر روئے اور اس نیت سے بھی کہ اللہ مجھے بدبختوں میں نہ شامل فرما، کہیں میں بدبخت نہ ہو جاؤں کہ میری آنکھ سے آپ نے آنسو ہی چھین لی۔ ویسے تو دنیا چھن جائے تو آدمی کیسے روتا ہے آدمی، لیکن جہاں رونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلی چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ آنکھوں کا خشک ہو جانا، جم جانا، یہ اس کے بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا لمبی لمبی امیدیں باندھو۔ جس شخص میں یہ عادت ہوگی کہ وہ لمبی لمبی امیدیں باندھے گا، یہ اس کے بدبخت ہونے کی علامت ہے۔
یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ تمنا، تو اس قسم کی تمناؤں میں گھرے گا، اس کے بدبخت ہونے کی علامت۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دنیا کی حرص، یہ انسان کی یعنی بدبختی کی علامت ہے کہ وہ انسان دنیا 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 وہ بھول ہی چکا ہے آخرت کو، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس شخص شقی ہے، یہ شخص بدبخت ہے۔ اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کا میں بارہا تذکرہ کر چکا ہوں، انسان کے دل کا سخت ہو جانا، نرمی ہے ہی نہیں اس کے مزاج میں، اس کے مزاج میں دنیا جہان کی سختی گھسی ہوئی ہے، اس کی علامت ہے کہ یہ شخص بدبخت ہے۔ دل کی نرمی، اس پر میں نے کافی دفعہ گفتگو کی۔ تو اپنی امید دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی امید کرتے تھے۔ حضرت عروہ ابن زبیر بڑے صحابی میں سے بڑے صحابی ہیں، ان کی امید کیا تھی؟ وہ یہ امید کرتے تھے کہ میں عالم بن جاؤں اور پھر اس علم پر عمل کرنے والا بن جاؤں، اور پھر اگلی چیز اس علم کو عمل کرتے ہوئے لوگوں تک پھیلانے والا بن جاؤں۔ یہ امید دلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تربیت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اندر یہ مزاج پیدا کیجیے کہ بھئی ہماری امید کا رخ ٹھیک ہو، ہماری جو تمنائیں ہیں نا، ان کا رخ ٹھیک ہونا چاہیے، تو پھر تو یہ دنیا امید پر قائم ہے، پھر تو ظاہر ہے اللہ کی ذات سے امید، ہر وقت امید۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہماری جو امیدیں اس وقت چل رہی ہیں، جو ہماری تمنائیں اس وقت چل رہی ہیں، جس قسم کی ہماری تمنائیں ہیں، یہ ہمیں آخرت سے غافل کر رہی ہیں، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، باقاعدہ طور پر کیا کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کافروں کو دعوت دیتے تھے، سمجھاتے تھے، اور بڑی یعنی ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت یہ ہے، آپ پھیلائیے، دین پھیلائیے، لوگوں کو بتائیے۔ تو جب آپ بتاتے تھے نا، تو لوگ آگے سے انہوں نے ایک اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ یہ جتنا جو کچھ کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی کوئی غرض ہے۔ جیسے ہمارے ہاں دنیا میں اگر بیچارہ کوئی نیک نیتی سے بھی کوئی کام کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے اس کی کوئی غرض ہے، اس کا کوئی مطلب چھپا ہوا ہے جس وجہ سے یہ کام کر رہا ہے۔ ایسا ہی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ لوگ میرے بارے میں یہ خیال کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، مجھے کوئی دنیا نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس تم کلمہ پڑھ لو۔ آپ دکھی ہوئے، شدید تکلیف ہوئی۔ اس شدید تکلیف کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے اب آیت نازل فرمائی، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، اے نبی جی ان کو چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ کھائیں، یہ پئیں، یہ مزے کریں، عام الفاظ میں جیسے ہم کہتے ہیں، یہ کھائیں پئیں، یہ دنیا کی زندگی سے جو تھوڑی بہت ہے یہ مزے اڑانے دیں اس کو۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور ان کو ان کی امیدوں میں غافل ہونے دیں۔ اب آپ ان کو مت سمجھائیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ خود جان جائیں گے، جب ہمارے پاس آئیں گے نا اس وقت ہم ان کو بتائیں گے۔ اسی وجہ سے قرآن میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ حقیقت میں کامیاب ہے۔ آگے خود قرآن کہہ رہا ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس دنیا کی جو امیدیں لگائے گا حقیقت میں وہ دھوکے کی امید لگا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف اقوال مشہور ہیں۔ ایک قول ان کا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو لوگ دکھ نہیں دیتے، جتنے ہم بیٹھے ہیں نا، ہم ایک دوسرے کو دکھ نہیں دیتے، لوگوں سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں، بلا وجہ کی ہم امیدیں لگائے بیٹھیں، وہ آئے گا تو ایسے ہوگا، وہ آئے گا تو ایسے ہوگا، یہ امید، تو کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، آپ نے ایک امید لگائی تھی، وہ اس امید پر پورا نہیں اترا، اب آپ کو دکھ ہونے لگا، آپ کہتے ہیں فلاں آدمی نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ لوگ دکھ نہیں دیتے، لوگوں سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ مجھے اس سے بڑی امید تھی، اس نے یہ کام کر دیا، مجھے اس سے بڑی امید تھی، اس نے یہ کام کر دیا۔ لگائی نا امید لگانی ہے تو انسان، میں نے عرض کیا نا، اپنا رخ ٹھیک کریں، خدا را میں اور آپ ہم سب اپنا ایک رخ بنائیے کہ بھائی میں نے امیدیں لگانی ہیں۔ ظاہر ہے یہ تو میری مزاج فطرت میں رکھا ہے، نہ امیدی یہ کفر ہے، نہ مایوسی یہ کفر ہے، مجھے اس طرف نہیں جانا، مجھے امید لگائے رکھنا ہے۔ لیکن وہ امید کہتے ہیں نا، دنیا امید اور خوف کے درمیان آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ ایمان والا
امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارتا ہے. اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو. اصل میں یہ ہے، یہ اصل یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ہو اور اللہ کا ہی خوف ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، پھر وہ مزاج بن جاتا ہے نا. حضرت عمر کیا فرمایا، مشہور جملہ ہے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ اعلان کر دے کہ ساری دنیا کو میں اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا، ایک شخص کو جنت ملے گی، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میں ایک شخص میں ہوں گا. اور اگر اللہ اعلان کر دے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی سوائے ایک شخص کے، اب مجھے یہ خوف ہے کہیں وہ ایک شخص میں نہ ہوں. اس کے درمیان زندگی گزارے. اس کا میں نے نتیجہ عرض کر دیا. لمبی امید کریں گے تو کیا نقصان ہوگا، آخرت سے غافل ہو جائیں گے. جب آخرت سے غافل ہو گئے تو ظاہر ہے پھر تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. دنیا کا مقصد، بے مقصد زندگی گزار رہا ہے انسان. میں نے عرض کیا تھا ہر عمل یہ مقصد ہوتا ہے. یعنی جو بھی ہے نا، جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں یہ عمل کے لیے ہوتی ہیں، اور عمل یہ مقصودی چیز ہوتی ہے، یہ غیر مقصودی چیز نہیں ہوتی. پھر ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اسی کے ضمن میں یہ جو میں نے حدیث لی ہے یہ کتاب الرقاق میں ہے، اور اس میں پھر امام بخاری نے کچھ اقوال بھی ذکر کیے ہیں صحابہ کے. اس میں سے اسی کے ضمن میں حضرت علی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اے لوگوں، جس دنیا میں تم رہتے ہو یہ دنیا تم سے پیٹھ پھیرنے والی ہے، یہ جانے والی ہے اور یہ جا رہی ہے آہستہ آہستہ. اور جس آخرت سے ہم لوگ غافل ہیں وہ آخرت بالکل ہمارے سامنے ہے. اور پھر حضرت علی فرمایا، حضرت علی کا قول ہے کہ ان دونوں کی اولادیں ہیں. اولاد سے مراد ان دونوں کے چاہنے والے ہیں، دنیا کے چاہنے والے بھی ہیں، آخرت کے چاہنے والے ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی تم ان میں سے آخرت کے چاہنے والے بننا، یعنی آخرت کی اولاد بننا، دنیا کی اولاد نہ بننا. اور پھر ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری جو جملہ ہے ان کی حدیث کا، جو قول کا، فرمایا اس دنیا میں عمل ہے، حساب کوئی نہیں ہوگا. اللہ نے اس دنیا کو دار الجزا نہیں بنایا، اللہ نے اس دنیا کو دار الامتحان ضرور بنایا ہے لیکن دار العمل بنایا ہے. جو کچھ کر سکتے ہیں نا اس دنیا میں کر لیجیے. اسی لیے میں نے بارہا عرض کیا ہے کوئی بھی نیکی ہو چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو، اگر موقع ہے تو اس موقع پہ کر لیں. بعد میں آپ سوچ رہے ہیں میں تھوڑی دیر بعد کروں گا، میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، آپ نہیں کر سکتے. دل میں ایک خیال آتا ہے نا، انسان ہے، آپ کے دل میں اچانک سے خیال ہے یار تھوڑی سی تلاوت کر لوں، فوراً کیجئے. آپ نے 1 منٹ کی تاخیر کر لی نا، آپ سے تلاوت رہ جائے گی. آپ آزما لیجئے خود ہی. بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال ہے یار فرض کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لوں، فوراً شیطان حملہ کرے گا، کوئی ضرورت نہیں، گھر جا کے پڑھ لیں گے، نفل ہی ہیں، کون سی کوئی بڑی چیز نہیں. فوراً کر لو، اسی ٹائم کر لو، یہ موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے. یہ حکم ہے کہ دنیا کیا ہے، یہ دار العمل ہے. یہاں چھوٹا عمل ہے، بڑا عمل ہے، چھوٹی نیکی ہے، بڑی نیکی ہے. تم موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فوراً کر گزرو. یہ موقع اللہ دوبارہ نہیں دیتے. اور پھر حضرت علی آخری جو جملہ فرمایا، آخرت جو ہے نا وہ دار العمل نہیں ہے، وہ دار الجزا ہے. آخرت میں تم چاہو گے میں عمل کروں، اللہ تمہیں عمل کی توفیق. اللہ نے عمل رکھا ہی نہیں آخرت میں. آخرت میں صرف ایک ہی چیز ہے، وہ حساب کتاب ہے. آخرت میں ایک ہی چیز ہے، وہ بدلہ دیا جائے گا. اس کے علاوہ تمہارے ساتھ آخرت میں کوئی معاملہ نہیں. قرآن کے کئی جگہ پہ چاہیں گے یہ کافر ہے اللہ سب کچھ لے لے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ہم فدیے میں دینا چاہتے ہیں، بس ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے اور ایک دفعہ ہم جا کے اب تجھے راضی کر کے آئیں گے. وہاں یہی فیصلہ ہوگا کہ بھئی جو کچھ تھا وہیں تھا، جو کچھ ہے اس وقت، یہ وقت ہمارے لیے، یہ وقت ہمارا ہے. یہاں سے نکلنے کے بعد، قبر میں اتارنے کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ شیخ الہند رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو قبر میں رکھ دیا گیا اس شخص کی قیامت اس دن سے شروع ہو جائے. اس کو وہ بڑی قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی دن اس کی قیامت شروع ہو. تو اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، کوشش کی جائے اپنی امیدوں کا رخ ٹھیک رکھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ضرور روئیں، تاکہ ہم کم سے کم بدبختوں میں سے تو نکلیں نا. جیسے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس علامت میں سے نکلیں، اللہ کے سامنے ضرور آنسو بہائیں. ایک قطرہ ہی نکلتا ہے بس یہ کافی ہے، لیکن ان آنکھوں کو فریز نہ کریں، بالکل منجمد نہ ہونے دیں.
روئی نہیں ہے. بڑے بڑے بعض لوگ ہیں میری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے ہی نہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت یعنی کہ آدمی کی بہت اچھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ 2-3 مسائل ہیں. جن فرائض کے بعد یا جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہوتی ہیں تو آیا سنتیں پڑھنی چاہیے یا تسبیحات وغیرہ یا اذکار وغیرہ؟ دیکھیں جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے، فجر سے پہلے سنتیں ہیں باقی نہیں. تو جن فرضوں سے پہلے یا جن فرضوں کے بعد سنتیں آتی ہیں ظہر، مغرب، عشاء، ان کے بعد بہترین طریقہ یا کرنا جو چاہیے گا، جس کے لیے میں لفظ استعمال کروں گا وہ یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے فوراً بعد مختصر سی دعا ہو، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یا اس قسم کی جو حدیث میں دعائیں آتی ہیں 1-2 دعائیں مانگنے کے بعد سنتیں پڑھ لی جائیں. اور پھر باقی جو اذکار ہیں، چونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر اور آیت الکرسی اور دیگر جتنے اذکار ہیں، تو پھر اس کی تطبیق محدثین نے اس طریقے پر دی ہے کہ بھائی اس سے مراد یہ ہے کہ فرض کے بعد جو سنتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد بیٹھ کے آپ اپنے اذکار کیجیے. زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے فرائض میں یا سنتوں میں، یعنی آپ بیٹھ گئے ہیں اور پھر آپ نے سارے اذکار کر لیے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ لیں. پڑھنے کو وہ بھی ہو جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ثواب بھی انشاءاللہ ہوگا. اور لیکن بہترین طریقہ دونوں حدیثوں پر جو عمل کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جن فرضوں میں کے بعد سنتیں ہیں ان میں آپ سنتیں پڑھنے کے بعد باقی جتنے بھی اذکار ہیں دیگر وہ کر لینے چاہیے. قبرستان میں قرآن مجید لے کے جانا اور پھر اس پر دیکھ کر تلاوت کرنا. دیکھیں قبرستان میں قرآن مجید لے جانا یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے. اس کو بہت اچھے طریقے سے ذہن نشی کر لیجئے. بعض دفعہ یہ بھی پوچھتے ہیں جی قرآن مجید ہم قبرستان میں، کسی ساتھی کا سوال تھا کہ ہم قبرستان میں ایک ڈبہ بنا دیں وہاں پہ قرآن مجید رکھتے ہیں. میں نے کہا بالکل بے ادبی ہے یہ قرآن مجید. آپ کو جتنا حصہ آتا ہے آپ قبرستان میں جائیے، جتنا بھی آتا ہے، سورہ فاتحہ تو الحمدللہ سب کو آتی ہے، سورہ اخلاص سب کو آتی ہے، وہ پڑھ کے ہدیہ کر دیں. بیٹھ کے قرآن مجید کو کھول کے پڑھنا یہ قرآن مجید کی کیا ہے؟ بے ادبی ہے. اس سے احتیاط کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے.